جی کلاس 7 کلاس سیکنڈ ٹرم کا ہمارا پہلا چیپٹر ہے اب کیا کروں. یہ ایک کہانی ہے اب کیا کروں. اس میں مصنف نے ایک ہلکی پھلکی کہانی کے ذریعے معاشرے کی اخلاقی برائیوں کو بیان کیا ہے اور نیکی کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس میں سبق میں ہلکی پھلکی کہانی کے ذریعے آپ کو یہ سکھایا جائے گا. اس میں اہم الفاظ ہیں نوک جھوک یعنی ہلکی پھلکی تکرار آپس میں کرنا، جاں فضا جو جان کو خوشی بخشے، دل فریب یعنی دل کو چھو جائے، تیور یعنی آپ کی کوئی ایسی ادا، ایسا غصہ جو نظر آئے، مصداق اس جیسی، نازک اندام یعنی بہت ہی نزاکت لیے ہوئے، خاردار کانٹے دار، آہو بکا یعنی فریاد کرنا، اذیت یعنی تکلیف. پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے، آپ سے سوال کیا گیا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے 2 فوائد بتائیے اور دوسروں کی مدد کن کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے. دیکھیے، دوسروں کی مدد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جس میں جیسے کہ آپ ابھی اس سبق میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ ان کو بخش دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دوسرے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، جس سے دل کو اور ذہن کو خوشی ملتی ہے. اب ہم مدد کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں بھی جو لوگ بھی مشکل میں ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، اور اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو سڑک پار کرا دینا، کسی غریب کی مالی امداد کر دینا، کسی معذور کی خدمت کر دینا، کسی بیمار کی تیمارداری کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا ہے. آئیے سبق پڑھ کے اور اس سے افادہ حاصل کرتے ہیں. دریا کے کنارے واقع گھنے جنگل میں لاتعداد سایہ دار درخت تھے، جن کے سائے میں انواع و اقسام مختلف طریقے کے جانور اور پرندے اپنی زندگی گزار رہے تھے. اس جنگل میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود تھیں. وافر یعنی بہت زیادہ. سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے. ہاں، مگر کبھی کبھار کسی نہ کسی میں تھوڑی بہت نوک جھوک ہو جاتی تھی. نوک جھوک یعنی تکرار، ایک دوسرے سے ہلکا پھلکا لڑ لینا. اس طرح کی کھٹی میٹھی باتوں سے جنگل کا نظام چل رہا تھا. اس جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا. ننھے ہاتھی کا نام گٹو تھا. وہ سارا دن درختوں کے نرم پتے چباتا اور گھومتا پھرتا مزے کی زندگی گزار رہا تھا. ایک دفعہ ننھے گٹو نے نہ جانے کہاں سے یہ سن لیا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں، اور اس وقت کا منظر بے حد جاں فضا اور دلکش یعنی خوبصورت ہوتا ہے. اس کے دل میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، مگر وہ اپنی امی جان کی وجہ سے مجبور تھا، کیونکہ انہوں نے اسے رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے سے ہی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی. ممانعت کرنا یعنی منع کرنا. ایک دفعہ پریاں دیکھنے کے لیے اس کا دل شدید مچلا اور وہ نظر بچا کر دبے پاؤں گھر سے باہر آ گیا. گھنے جنگل میں چاند کی چاندنی ہر سو اپنا جادو بکھیر رہی تھی. ہر سو یعنی ہر طرف. درختوں کے پتوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند نظر آ رہے تھے. شبنم رات کے وقت پڑنے والا پانی ہے جو چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت میں ہوتا ہے. صاف شفاف جھیل کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے آسمان پر روشن چمکتا ہوا چاند اپنے ساتھ ستاروں کی بارات لیے دھرتی پر اتر آیا ہے. دھرتی یعنی آسمان. اس حسین اور دل فریب منظر سے شرابور ہو کر یعنی اس میں مست ہو کر گٹو میاں کبھی جھیل میں کود پڑتا اور اس کی لہروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا، تو کبھی جھیل سے باہر نکل کر بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنے سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا. یہ گویا اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی. اچانک موسم کے تیور بدلے. چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا. بادلوں کی اوٹ یعنی بادلوں کے پردے میں، اور ہر سو ہر طرف تاریکی کا راج ہو گیا. یا راج ہونا یعنی چھا جانا. گٹو اس اچانک صورتحال سے پہلے تو گھبرایا، پھر خوف زدہ ہو گیا. اس کا دل انجانے خوف سے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا. آسمان پر بادل گرجے، بجلی کوندی یعنی چمکی، اور اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ہر طرف ساز بجانے لگیں. تھوڑی ہی دیر میں بارش نے طوفان کا روپ دھار لیا. یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو اتنا خوشگوار موسم تھا، چند لمحوں میں ہی کایا پلٹ گئی. کایا پلٹ جانا یعنی منظر تبدیل ہو جانا. میں اب کیا کروں؟ اس آفت سے خود کو کیسے بچاؤں؟ واپس گھر کیسے لوٹوں؟
नन्ना गुट्टू छाजों बरसते पानी को देखकर सोचने लगा। वो फिर जान बचाने के लिए करीब ही वाक़ एक गार में घुस गया, मगर आसमान से गिरा खजूर में अटका के मज़दाक। आसमान से गिरा खजूर में अटका एक मुहावरा है, यानी आप एक मुश्किल से निकलें तो दूसरी मुश्किल में फंस जाएं। गार में हर तरफ खारदार झाड़ियाँ थीं। खारदार यानी कांटेदार। बाहर तूफ़ानी बारिश थी तो अंदर कांटेदार झाड़ियाँ जो नन्हे गट्टू के नाजुक जिस्म में पैवस्त हो गई थी, गड़ गई थी और उसे पल पल तकलीफ़ दे रही थी। बेचारे गट्टू को यूँ लग रहा था जैसे वो सुबह का तुलू होता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा। वो रो रो कर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करने लगा। इसी कश्मकश में मुब्तला सारी रात बीत गई यानी गुजर गई। सुबह की सफ़ेदी नमूदार होते ही, नमूदार यानी ज़ाहिर, वहाँ से कट्टू बेगम का गुजरा हुआ। नन्हे गट्टू ने उसे मदद के लिए पुकारा। कट्टू बेगम ने उसे हैरानी से देखा और बोली, अरे मियाँ, तुम गार में कैसे पहुँचे? ये सुनकर गट्टू ने सर्द आह भरी, मैं कल चांदनी रात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घर से बाहर निकला था, मगर तूफ़ानी बारिश के बाइस इस गार में पनाह लेने में मजबूर हो गया। मुझे क्या पता था कि यहाँ इतनी खारदार झाड़ियाँ होंगी। मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। मैं बहुत अज़ियत में हूँ। अज़ियत यानी तकलीफ़। खुदारा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ना बाबा ना, इतनी ख़तरनाक झाड़ियाँ और मैं ठहरी नाजुक अंदाम। किसने कहा ये कट्टू बेगम ने कहा कि मैं तो बहुत नाजुक सी हूँ और इतनी सारी ख़तरनाक झाड़ियाँ हैं। मैं भला तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम्हें तो कोई ताकतवर जानवर या ख़ुद अल्लाह ताला ही इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा सकते हैं। कट्टू बेगम साफ इनकार करती आगे बढ़ गई। अब देखिए, इस पैराग्राफ में आपसे पूछा भी जा रहा है कि इस कहानी में किन किन बुरी आदतों का जिक्र है। देखिए, कट्टू बेगम ने जो किया वो उसकी खुदगर्जी थी, सही है। उसमें इंसान दोस्ती बिल्कुल नहीं थी, उसमें रहम बिल्कुल नहीं था, बेरहम थी, सही है। खुदगर्जी थी उसके अंदर, मफाद परस्ती थी। वो उसको टका सा जवाब दे के निकल गई, हालांकि चाहती तो वो उसकी मदद कर सकती थी। तो ये क्या है? ये बुराइयां हैं जो इंसानों के अंदर पाई जाती हैं। या अल्लाह, तेरी मखलूक कितनी बेहिस है, किसी के दुख दर्द का कोई एहसास ही नहीं। मेरी मदद कर, सिर्फ तू ही मुझे इस अज़ाब से निजात दिला सकता है। नन्हा गट्टू रो रो कर ये फरियाद कर रहा था कि इतने में उधर से एक हिरन का गुजर हुआ। गट्टू ने उसे मदद के लिए कहा। हिरन बोला, प्यारे भाई, मुझे आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है, मगर मैं आपकी मदद करने से कासिर हूँ, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ख़तरनाक हैं। मैं आगे जाके देखता हूँ, अगर कोई और मिल गया तो उसे आपकी मदद के लिए भेज दूँगा। देखिए, यहाँ पे भी खुदगर्जी और बेहिसी। वरना ये कहकर हिरन ने अपनी राह ली, मगर आगे जाकर वो अपना वादा फरामोश कर बैठा, भुला बैठा। गट्टू मारे तकलीफ़ के अब अदमुआ हो गया था। अदमुआ यानी नीम मरा हुआ। उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती महसूस हो रही थी, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये भी मुहावरा है कि जिसे अल्लाह ताला ज़िंदा रखना चाहे उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं होती। इतने में उधर से एक खरगोश का गुज़र हुआ। वो गट्टू मियाँ को खून में लथपथ देखकर परेशान हो गया। वो भागा अपने चंद साथियों को बुलाकर लाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए गट्टू को खारदार झाड़ियों से आज़ाद कराने की कोशिश की। इस दौरान में वो ख़ुद भी बेहद ज़ख्मी हो गए, मगर उन्होंने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो गट्टू को मौत के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। गट्टू की आंखों में तशक्कुर के आंसू आ गए। तशक्कुर यानी शुक्रिया करने के, मेहरबानी के। और वो बोला, आप लोगों ने अपनी जान पर खेल कर मेरी मदद की। मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अगर आपको मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। आपके काम आना मैं अपनी खुशनसीबी समझूँगा। अरे भाई, कैसी बेगानों जैसी बातें करते हो, ये तो हमारा फ़र्ज़ था, खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा। यूँ कुछ अरसा बीत गया। एक दिन जंगल में शिद्दत की गर्मी पड़ी। यूँ महसूस होता था जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया है। आसमान आग बरसा रहा था। लू के थपेड़ों से जानवर बेहाल थे। आखिरकार दर्जा हरारत इतना बढ़ा कि उसने आग की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसने पलक झपकते ही पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। पूरे जंगल में चीखों पुकार मच गई। हर सू जानवरों की आह बुका सुनाई दे रही थी। सब जानवर अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में सरगर्दा थे। सरगर्दा यानी मसरूफ़। मगर ये क्या, नन्हा खरगोश एक दरख्त तले दबा बचाओ का शोर मचा रहा था।
گٹو اپنے والدین کے ہمراہ جب وہاں سے گزرا تو ننھے خرگوش کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر دوڑ آیا۔ اس نے اپنی نازک سی سونڈ سے درخت کو ہٹانے کی کوشش کی تاکہ اس کے نیچے دبا ہوا خرگوش باہر نکل سکے، مگر بے سود یعنی بیکار۔ یہ دیکھ کر گٹو کے والد نے آگے بڑھ کر اپنی سونڈ کی مدد سے درخت کو اٹھا کر ایک ہی بار میں دور پھینک دیا۔ گٹو نے خرگوش کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر اپنے اوپر سوار کیا اور اسے جنگل سے باہر لے گیا۔ ننھے خرگوش نے جان بچانے کے لیے ننھے گٹو کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، کیسی بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ اس کے لیے آپ کو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ پڑھیے، ہر ذی روح چیز کے ساتھ حسن سلوک پر اجر ہے۔ ذی روح یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے، جاندار اشیاء کے ساتھ حسن سلوک، اچھا اور نیک سلوک کرنے پر اجر ہے یعنی انعام ہے۔ پیارے بچوں، ہمدردی اور دوسروں کی مدد جو ہے وہ ایک نیکی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اگر آپ کبھی بھی کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں۔ اس کے لیے آپ کا بااستطاعت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں رحم دلی ہونی ضروری ہے۔ آپ کے دل میں یہ احساس ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی تکلیف میں ہے تو آپ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق جیسے بھی ہو سکے اس کی تکلیف دور کریں۔ یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ جس سے بھی جیسا بھی حسن سلوک کریں گے اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام و کرام سے نوازے گا، کیونکہ نیکی ہمیشہ نیک اجر دیتی ہے، نیک انعام دیتی ہے۔ اس لیے اس سبق کے مطابق اس کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ انسان کو ہر حالت میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے سامنے کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف دور کی جائے اور اس سے نیک سلوک کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد آپ اس چیپٹر کا کام کریں گے۔ شکریہ۔ یہ کتاب کا سوال نمبر 4 جو ہے آپ کو اردو گرامر کی کاپی میں کرنا ہے۔ سبق کا نام ڈالیے گا اوپر اور سوال نمبر 4 میں پیراگراف پورا اتاریے گا اور اس کے پیراگراف کو پڑھ کر آپ کو ان سوالات کے جواب دینے ہیں۔ جیسے شخص کو پیاس لگی تو اس نے کیا کیا، اس میں آپ ڈھونڈیے کہ ایک شخص کو جب پیاس لگی تو اس کو ایک کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، یہ اس کا جواب ہے۔ شخص کنویں سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا، کنویں سے جب شخص باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے نے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رکھی ہے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ شخص نے کتے کی مدد کیسے کی؟ اس شخص نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی ڈال کر کنویں سے باہر آ کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ پیراگراف میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو جس طرح بھی ممکن ہو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سوال آپ اردو گرامر کی کاپی میں کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے آپ کا لاحقے۔ لاحقے کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کسی لفظ کو بڑھانے کے لیے بعد میں لگائے جاتے ہیں وہ لاحقے کہلاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک چارٹ دیا ہوا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے اوپر سے نیچے پڑھیں تو خدمت، تو آپ دیکھیے خدمت کس کے ساتھ لگے گا؟ خدمت پرست نہیں ہو سکتا، خدمت گاہ نہیں ہو سکتا، خدمت آمد نہیں ہو سکتا، خدمت گار۔ اس کے بعد ہے
عید، عید کے ساتھ لگے گا عیدگاہ. اس کے بعد ہے چال، چال باز. کار، گر، نہیں کار کے ساتھ لگے گا آمد، کار آمد. اس کے بعد ہے مفاد پرست. عالم، عالمگیر، عالمگیر. صحیح ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے آپ کا، خالی جگہ میں درست حرف علت لکھ کر جملے مکمل کریں. حرف علت بھی پڑھیے پہلے. یہاں پہ وہ حرف جن سے کسی کام کا سبب بیان کیا جائے حرف علت کہلاتے ہیں. دیکھیے سارا آج اسکول نہیں آئی، ڈیش وہ بیمار ہے. آپ اس میں کون سا لفظ لگا سکتے ہیں؟ سو وہ بیمار ہے؟ نہیں. اس لیے وہ بیمار ہے؟ نہیں. کہ وہ بیمار ہے؟ نہیں. لہٰذا وہ بیمار ہے؟ نہیں. اس میں لگے گا صحیح لفظ کیونکہ وہ بیمار ہے. آپ نے حکم دیا سو میں نے تکمیل کی. مجھے ذرا بازار تک جانا ہے اس لیے آپ اجازت دیجیے، یا لہٰذا آپ اجازت دیجیے. استاد نے بچوں کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے اجتناب کرو. احمد نے محنت نہیں کی اس لیے امتحان میں فیل ہو گیا. صحیح ہے. یہ تینوں سوال جو ہیں آپ کو اردو گرامر کی کاپی میں کرنے ہیں. باقی سوال جو ہیں وہ آپ کو اردو ٹیکسٹ میں کرنے ہیں، اور اس کا آپ کو PDF بھی مل جائے گا، اس ویڈیو میں بھی مل جائے گی. تھینک یو.